بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ لطیف صاحب کوئی لطیفہ ہی سنا دو۔ بریکنگ نیوز، کپتان نے مرغی خود ذبح کر دی ہے، اب سب کی نظریں ڈی ایچ کیو پر کیوں ہیں؟ نئے چیئرمین افتخار دراصل کون ہیں، پردہ چاک ہو چکا ہے۔ بہت بڑی خبر، عمران خان کی لاہور لبرٹی چوک آمد۔ لبرٹی چوک پر عمران خان کا عوام کے سمندر سے خطاب، کئی راز کھول دیے، کمال ہو گیا، جہاں دیکھو بندے ہی بندے تھے، جیسے بچوں کو ہنسانے کے لیے جوکر ہوتے ہیں ویسے ہی شہباز شریف، زرداری اور مولانا ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ جوکروں کا کردار صرف اس لیے نبھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب اقتدار بچانے کا کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے۔ تم پر تو اب کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن سب کچھ آپ کا جام ہو چکا ہے۔ پاگل تو نہیں ہے جو دفتر خالی کر دیا ہے۔ اب پی ڈی ایم والوں پر ڈنڈا پھرے گا، چاہیے ڈنڈا اب ان کو غیر آئینی لگے یا آئین والا، ڈنڈا تو اب پھر کر رہے گا۔ ایسے کوئی تاریخ پڑ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، جیسے 14ویں کا چاند چڑھتا ہے، ہاں چاند چڑھے گا تو عید ہوگی، وہ چاند کب چڑھے جب ہمیں خوشی نصیب ہوگی۔ کل انشاءاللہ گجرات کے چودھری اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ممبر ہیں، کارکن ہیں، ٹائیگر ہیں، سب کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، کل سب کو حیران کر دیں گے۔ اگر انہوں نے اب کوئی اور پنگا نہ لیا تو وہ گیم جو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ نون لیگیوں نے اپنی شکست کیسے تسلیم کر لی ہے، پیچھے کیا خطرناک گیم چل رہی ہے، پیچھے بہت بڑی گیم چل رہی ہے جس کو سچ والی بڑی گیم کہتے ہیں۔ رات گئے عمران خان کا سب سے بڑا دشمن متحرک ہو چکا ہے، نون لیگ کا سیاسی کیریئر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف سے راہیں جدا کر لی ہیں، لندن میں تھڑ تھلی مچ گئی، بڑے بھائی جان آج کل بہت پریشان ہیں، یہ پیسے ان کو اب حرام کے لگتے ہیں۔ عمران خان نے سب کو بے وقوف بنا دیا، اب عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، اب اور کیسے پتہ لگے گا کون وزیر اعلیٰ بنے گا۔ پیر صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہفتے کا وقت دو، پھر دیکھنا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فیصلے کے وقت سپریم کورٹ کے باہر عوام جمع ہو گئی، اتنی ساری عوام جمع تھی، ان کو یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے اور سپیکر کی رولنگ بھی منظور نہیں ہے۔ صرف 3 ماہ میں زرداری اور شریف مافیا نے ملک کو سیاسی اور مالی طور پر گھٹنوں پر لے آئے ہیں۔ عمران خان کا ٹویٹ، حمزہ شہباز کی حکومت کو بچا دو، اگلا وزیر اعظم بلاول کو بنا دیں گے۔ زرداری یقین دہانی کروا کر لوٹ آئے ہیں، عمران خان کے ایم پی اے کو زرداری 50 کروڑ روپے میں خرید رہا ہے۔ زرداری کہتا ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، یہ اس وقت وزیر اعظم بنے گا جب مرغے انڈے دیں گی اور مرغیاں اذانیں دیں گی، اس سے پہلے بلاول کا وزیر اعظم بننا ناممکن ہے۔ یہ تو نظر آ رہا ہے زرداری اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ڈالر 237 روپے کا ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب، خبردار جو کسی نے نام لیا، بے حسی کی بھی حد ہوتی ہے۔ کپتان نے گھیرا ڈھال دیا ہے، مشن سے شروع ہو چکا ہے۔ زرداری نے پاکستان کی میڈیا کو خرید رکھا ہے سوائے چند چینلز کے، جب ان چینلز کو خریدا ہے تب سے یہ مہنگائی کو مشکل فیصلے بول رہے ہیں، مطلب ان کو رشوت ملتی رہے، اتنا کمزور ایمان ہے سب کا۔ پنجاب میں کسی کی حکومت آئے گی، اب سچی اور پکی حکومت جو آئے گی وہ عمران خان کی ہوگی۔ پنجاب پورا کپتان کا مضبوط قلعہ بن چکا ہے، ہر دم کپتان صاحب قلعے کا فتح بھی کریں گے، 2 اکثر سے جیتیں گے۔ عمران خان جگتوں کا مظاہرہ کریں گے، یہ ان کو دائیں دکھا کر بائیں تھپڑ ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، اب بس حمزہ کی یہ حیثیت ہے کہ یہ عبوری وزیر اعلیٰ ہے۔ پنجاب کے متعلق مقدمے کی سماعت فل کورٹ بینچ کرے گا۔ حکومت کا اتحاد ٹوٹنے لگا ہے، مشترکہ فیصلہ اور اعلانیہ ان کی مرضی ہے۔ جو جج ہیں، جو پہلے جج تھا، یہ کہتے ہیں عمران خان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اس نے تو ایسے ہی الٹی بات کر دی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آرٹیکل 6 کس پر لگتا ہے۔ کسی جگہ کوئی وزیر اعظم یا وزیر داخلہ مشکل وقت کا باعث بن چکے ہیں، ایک جج بھی فیصلہ کرے یا سارے کا فیصلہ کرے، فیصلہ ایک ہی درست ہوگا۔ ان کو پتہ ہے امریکہ نے پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ختم کروایا، چین کا پاکستان کا نام لیے بغیر پیغام۔ پاکستان کو اب اپنے ادارے مضبوط کرنے ہوں گے، ایسی سازش سے بچنے کے لیے لازمی ہے اداروں میں بیٹھے شخص ضمیر فروش نہ ہوں، پختہ ایمان والے ہوں۔ قانونی ماہرین نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو آئین کے خلاف ورزی قرار دے دی ہے۔ جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا، لیکن پارٹی صدر کی بات مانی جائے۔ لاہور سندھ ہاؤس میں جیسی ہارس ٹریڈنگ دہرائی جا رہی ہے، یہ معاملات نہیں بنتے۔ اگر سپریم کورٹ نے لوٹو کو تا حیات نااہل کیا ہوتا تو یہ صورتحال آج دیکھنے کو نہ ملتی۔
یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، امریکہ کی مداخلت بھی ہو رہی ہے، بوریوں کے پیسوں سے لوگوں کو خریدنا ہے۔ تحریک انصاف کے 3 ارکان کا حلف نامہ عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگ کی طرف سے 25 کروڑ روپے کی آفر سے پارٹی سربراہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ رابطوں کے بارے میں عنایت کا حلف نامہ جمع کروا دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان کو نون لیگ کی طرف سے 10 کروڑ روپے کی آفریں کی جا رہی تھی۔ آفر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں بھی رابطوں کی کوشش کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ پہلے مرحلے میں کیا گیا رابطہ کسی کام نہ آیا، پھر سے رابطہ کیا گیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ بات چیت ہوتی رہی۔ مریم نواز کو اب اس کی زبان میں جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ نون لیگ کی تنظیم نو شروع ناراض ارکان کی تحقیقات اور ان کی ناراضگی کی وجہ دور کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے متحرک کرنے کا پیغام جاری ہو چکا ہے۔ پارٹی سیکریٹریٹ میں منتقل، پاکستان اور چین کی ٹیکنالوجی میں دعوت اور اس کی سرمایہ کاری میں مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے معاشی صورتحال پر ہنگامی اجلاس کیوں طلب نہیں کیا؟ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے جس کو پی ڈی ایم نے پاکستان کی بقا کا نام دیا ہے، حقیقت میں یہ اجلاس ان کی اپنی بقا کا ہے۔ یہ اب پلان بنا رہے ہیں مستقبل میں پاکستان کو کیسے لوٹنا ہے اور عمران خان سے اپنی جان کیسے بچانی ہے۔ فان فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا، عمران خان استعفیٰ دیں۔ اسحاق ڈار لندن سے بیٹھ کر بھڑکے مار رہا ہے، اس کو اپنی کرپشن کا بھی پتہ ہے، جتنی اس نے کرپشن کی ہے۔ توبہ توبہ، پورا بینک ہی خالی کر دیا، پیسے لوٹ لوٹ کر اب لندن میں جاگیردار بنا بیٹھا ہے۔ تم پاکستان واپس تو آؤ، جیل میں تمہیں فان فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ عمران خان نے آج لاہور کا دورہ کیا، عوام کا سمندر جمع ہو گیا۔ روپے کی قدر و قیمت ہر آئے دن گرتی جا رہی ہے، ڈالر اونچی پروان کرتا جا رہا ہے اور نہ اہل کرپٹ اور اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ ان کو پاکستان کے مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ جب یہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے بس ایک لفظ سننے کو ملتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے تم نہ آئل ہو، کرپٹ ہو، پیسے چور ہو، پاکستان کے نمبر 1 ڈاکو ہو۔ تمہارا ایمان بھی باقی نہیں رہا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ غریب عوام کا پیسہ کھانے والے ڈوب کر مر جاؤ۔ حالات اب نارمل ہو جائیں گے لیکن شرط ہے حکومت عمران خان کے پاس آ جائے، پھر اب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، نگران سیٹ اپ لگے گا۔ حالات انتہائی سنگین۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ پھر پنجر سرکار کے حیران کرنے والا انکشاف۔ ماں نے وہ بچہ ہی پیدا نہیں کیا جو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روک سکے۔ پرویز الہی عمران خان کا دستے راس ہے۔ ماشاءاللہ الیکشن سے پہلے پیر صاحب نے عمران خان کو سمجھایا کہ پرویز الہی چودھریوں سے گڑبڑ نہ کرنا، ان سے تعلقات نہ بگاڑنا۔ اگر ایسا کیا تو حالات سنگین ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رکھنے کے لیے نیا راستہ نکال لیا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وفاقی وزیر کی زبانی ہے۔ وہ وفاقی وزیر جس کا سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا، جس کی ٹانگیں بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی، یہ وزیر لطیف صاحب ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔